بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ جماعت دہم کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان سبق کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کا پہلا صفحہ ڈسکس کیا تھا، مصنف کے بارے میں پڑھا تھا اور نظریہ پاکستان پر بات کی تھی۔ پچھلے لیکچر کے آخر میں 1857 کی جنگ آزادی والے موضوع پر بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگریزوں کو نکالنے کے لیے ہندوستان کی اقوام نے مل کر ایک جنگ لڑی جسے جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے، مگر اس جنگ میں ناکامی ہوئی اور اس ناکامی کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مشکل دور شروع ہوا۔ انگریزوں نے اس جنگ کا مکمل ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا اور ان سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ مسلمانوں کو ہندوستان میں مکمل طور پر بے دست و پا کر دیا گیا، ان سے تعلیم کی سہولیات تک چھین لی گئیں، وہ معاشرے میں کسی اچھی سطح پر آ کر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے تھے۔ سیاسی طور پر بھی مسلمان بالکل غیر فعال تھے اور ان کی آواز پہنچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس صورتحال میں سر سید احمد خان اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ سر سید احمد خان اس دور کے ایک بہت بڑے مسئلے تھے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نہ صرف تعلیمی حوالے سے اٹھانے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے انگریزوں کو یہ بھی باور کروایا کہ اس بغاوت، اس جنگ آزادی کو انگریز بغاوت کا نام دیتا تھا، اس بغاوت کے پیچھے صرف مسلمانوں کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس بغاوت کے پیچھے وہ محرومیاں ہیں جو انگریزوں کی طرف سے ہندوستانی قوم کو دی گئی۔ بہرحال سر سید احمد خان نے انگریزوں سے مفاہمت کی اور ہندوستان کے اقوام کی تعلیمی، اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، احساس کمتری کو دور کیا، مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے روکا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان پہلے اپنے آپ کو تعلیمی حوالے سے ایک اچھے مقام پر لائیں اور اس کے بعد وہ سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان بھی پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کے قائل تھے، لیکن پے در پے واقعات نے ان کے ذہن میں یہ بات اجاگر کر دی کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سر سید احمد خان کی کوششیں بہت حد تک کامیاب ہوئیں۔ مسلمانوں نے جدید تعلیم کو حاصل کیا اور انہیں نوکریاں بھی ملنے لگیں۔ اس کے بعد مسلمان سیاست کی طرف بڑھے۔ مسلم لیگ کا قیام۔ مسلم لیگ کا قیام پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، کیونکہ یہ وہ جماعت تھی جس کے جھنڈے تلے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ ملک کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی اس جماعت کی بنیاد ڈالی۔ ڈھاکہ میں اسے قائم کیا گیا اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس میں تھے اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں شامل۔ تو پاکستان کے تناظر میں مسلم لیگ کا قیام یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو اگلا اہم واقعہ ہوا وہ پہلی جنگ عظیم تھی۔ پہلے جنگ عظیم کا آغاز 1914 میں ہوا۔ اس جنگ میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا ترکی، جو اس دور میں خلافت عثمانیہ تھی۔ یہ خلافت عثمانیہ ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل تھی اور اس میں سرزمین حجاز بھی شامل تھی۔
ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان کو، سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی کو سپورٹ کیا، لیکن برطانیہ جس کی حکومت اس وقت ہندوستان پر تھی وہ ترکی کے خلاف تھا۔ جنگ میں ہندوستانیوں نے بھرپور طریقے سے فوجی امداد کے طور پر برطانیہ کا ساتھ دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے نوجوانوں کو زبردستی اٹھایا اور ان کو مختصر سی ٹریننگ دینے کے بعد محاذ پر بھیج دیا۔ اس خدمت کے عوض انہوں نے یہ وعدہ کیا ہندوستانیوں سے اگر وہ جنگ میں کامیاب ہو گئے تو وہ سلطنت عثمانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ وعدہ فریب تھا۔ جب برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو جنگ عظیم اول میں فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے بہت بڑی سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت جو صدیوں سے اپنا وجود رکھتی تھی وہ آخر کار ختم ہو گئی۔ اسی حادثے کے نتیجے میں تحریک خلافت آئی۔ تحریک خلافت کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے سے روکا جائے۔ چونکہ اوپر وضاحت کی جا چکی ہے کہ مسلمان ترکی کے خلیفہ کو خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، تو خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع ہوئی۔ اگلا نقطہ شدی اور سنگٹن۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہندوؤں کی مسلمانوں کے ساتھ تعصب، دشمنی یہ بہت ہی روشن، اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نہ صرف ہندو بنانے کی کوشش کی بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے۔ تاریخ میں اس کی بہت سے مثالیں ملتی ہیں، تو یہاں پر جو مثال آپ کے سامنے ہے وہ شدی اور سنگٹن کی تحریک ہے۔ یہ تحریکیں اس لیے رائج کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یا تو ہندو بنایا جائے، اگر وہ ہندو نہیں ہوتے تو ان کو ختم کر دیا جائے۔ اگلا جو نقطہ ہے نہرو رپورٹ۔ 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی، اور اس سے پہلے ہندو یہ مان چکے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہونے کے ناطے بر صغیر میں مسلمانوں کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں اور انہیں انتخاب میں جداگانہ حق بھی ملنا چاہیے۔ لیکن نہرو رپورٹ میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے اس حق کو مسترد کر دیا۔ اس بات سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ہندو کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے ساتھی نہیں ہو سکتے اور ان کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے۔ اسی وجہ سے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ قرارداد پاکستان اگلا نقطہ ہے۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کی بنیاد پر یہ بات سامنے رکھی گئی کہ بر صغیر کے وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی ایک الگ حکومت قائم کر دی جائے۔ پہلے اس قرارداد کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا کیونکہ یہ لاہور میں ہوئی، مگر جب ہندو پریس نے تنزیہ طور پر اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا تو پھر اسی نام کو مسلمانوں کی طرف سے اپنا لیا گیا۔ قرارداد پاکستان قیام پاکستان کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم سنگ میل ہے۔ اگلا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، دنیا میں قومیت کی تشکیل۔
مصنف کہتے ہیں کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل یعنی قومیت کو بنانے کی دو بنیادیں ہیں، دو بنیادوں پر قومیں بنائی جاتی ہیں۔ وہ دو بنیادیں کون سی ہیں؟ ایک وہ ہے جو مغربی مفکرین کی قائم کی ہوئی ہے، اور دوسری وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا کی۔ اب ان دونوں بنیادوں کو تھوڑا سا واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اہل مغرب نے کیا کہا؟ اہل مغرب نے کہا کہ کسی ایک خطہ سرزمین، کسی ایک جغرافیائی حد کے اندر رہنے والے لوگ ایک قوم ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم قوم کیسے بنا سکتے ہیں، قوم کس بنیاد پر بنتی؟ تو مغرب نے کہا یا تو ایک جغرافیائی حد کے اندر رہنے والے لوگ ایک قوم شمار ہوں گے، یا پھر کوئی ایک زبان بولنے والے لوگ ایک قوم شمار ہوں گے، یا پھر کسی ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک قوم شمار ہوں۔ یعنی مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں وسعت پیدا کی اور قومیت کو جغرافیے کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اسی بنیاد پر ہندو یہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ہندوستانی ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، کسی بھی قوم کے ساتھ ہے۔ تو ہندوستان میں بھی یہی نظریہ وطنیت رائج تھا، اور حضرت علامہ اقبال بھی پہلے اسی کے قائل تھے۔ ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ تو علامہ اقبال کا پہلے یہ نظریہ تھا، لیکن جب علامہ اقبال یورپ تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے یورپ کے نظام کا مطالعہ کیا تو ان پر یہ راز افشا ہوا کہ یورپ میں جو تباہی اور بربادی ہے وہ اسی قومیت کے نظریے کی وجہ سے ہے جو ابھی میں نے اوپر بیان کیا۔ یعنی ان لوگوں نے قوم کو رنگ، نسل اور خاندان کی بنیاد پر تقسیم کر دی۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں کالے اور گوروں کے درمیان بہت ہی اختلاف رہا، ان کے درمیان لڑائیاں ہوئیں۔ گورے جو تھے وہ کالے انگریزوں کو اپنی قوم ماننے سے انکاری تھے اور ان کے حقوق غصب کرتے تھے۔ قومیت کی جو دوسری بنیاد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی، وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ ایک شخص خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کالا ہے، گورا ہے، اس کا قبیلہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اسلامی ملت کا، اسلامی قومیت کا ایک فرد ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قومیت کا نظریہ تھا، اور ظاہری سی بات ہے یہ جو دوسرا نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے یہ وسیع نظریہ ہے۔ اس سے پہلے کے جو نظریات بیان ہوئے ہیں وہ بالکل محدود ہیں، تو یہ چیز سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ جو انگریزوں نے جو نظریہ دیا تھا قومیت کا، اس کی وجہ سے تباہی کا دروازہ کھلا اور دو عالمی جنگیں ہوئیں، وہ اسی بنیاد پر ہوئیں۔ اور اسی طرح یہ وطنی قومیت جو ہے یہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس میں اگر یہ مان لیا جاتا کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں تو پھر اس میں مسلمان اقلیت تھے اور مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد میں نے آپ کو بتا دی۔ ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت مغرب کے تصور قومیت سے جدا ایک بنیاد دی۔ علامہ اقبال کے اشعار ادھر ہیں: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ مسلمانوں کی جو جمعیت ہے وہ قوت مذہب سے مستحکم ہے، مذہب سے مضبوط ہوتی ہے۔ میں نے سامنے یہ کچھ اقبال کے اشعار لکھے ہیں سمجھنے کے لیے اس معاملے کو۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ یہ جو نظریہ وطنیت ہے جو جغرافیے کی بنیاد پر، یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان، یہاں پر یہ میں نے پوائنٹ لکھا کہ پاکستان ایک نظریاتی قومیت ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ساتھ۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کسی جغرافیائی نظریے پر نہیں بنا، یا کسی قبائلی نظریے پر نہیں بنا، یا کسی زبان کے نظریے پر نہیں بنا۔ پاکستان ایک ایسی نظریاتی قومیت ہے جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت۔ بر صغیر میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان چونکہ ایک الگ قوم ہے، لہٰذا وہ ایک ایسا الگ معاشرہ تشکیل دیں گے جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یعنی یہ ایک ایسی قومیت وجود میں آئی جس کی بنیاد نہ تو نسل پر تھی، نہ تو رنگ پر تھی، نہ تو جغرافیے پر تھی، بلکہ اس کی بنیاد ایک نظریے پر اور ایک عقیدے پر تھی، اور اس کے اسی نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کا نام دیا۔ یعنی ملت آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت وسیع ہے، جس کے معنی بہت وسیع ہیں، اس میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر خطے کے لوگ آ سکتے ہیں۔ تو بر صغیر میں ہندوؤں میں چونکہ ذات پات کا نظام رائج تھا، اور دوسری اقوام کا تو ذکر ہی نہ کریں، ہندو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ ایک اونچی ذات کا ہندو تھا، دوسرا نیچی ذات کا ہندو تھا۔ چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے وہ لوگ تھے، تو اس لیے مسلمانوں نے ان کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ اتنی محدود سوچ نہ مسلمانوں کی ہے اور نہ اسلام کی۔ اس لیے ایک ایسے ملک کا مطالبہ کیا گیا جہاں پر مسلمان اپنے ایک مخصوص طرز فکر اور انداز کے ساتھ آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ اب اگلا جو اہم موضوع ہے وہ ہے نظریہ پاکستان اور اسلامی اقدار۔ اقدار مورل ویلیوز، معاشرے میں کچھ اخلاقی اقدار رائج ہوتی ہیں، جیسے اخوت، مساوات، عدل، انصاف، دیانتداری، انسانی ہمدردی، انسان کا کردار۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب تک آپ پاکستان کے معاشرے میں ان اسلامی اقدار کو، جو بھی میں نے گنوائی ہیں، ان کو فروغ نہیں دیتے، ان کو رائج نہیں کرتے، تو پاکستان کا قائم کرنے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ کیونکہ پاکستان کو قائم کرنے کا مقصد محض یہ نہیں تھا کہ ہندوؤں سے ایک الگ خطہ لے لیا جائے اور وہاں پر رہا جائے، بلکہ یہ تھا کہ جیسا کہ حضرت قائد اعظم نے بھی ایک بار فرمایا تھا کہ پاکستان اس لیے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک لیبارٹری ہوگا جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کو ٹیسٹ کر سکیں۔ تو مسلمانوں کی حکومتیں پہلے بھی بہت موجود تھیں، لیکن نظریہ پاکستان اور پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر اسلامی اقدار رائج ہوں۔ تو یہ جتنی بھی تاریخ کی کڑیاں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس لیکچر میں اور پچھلے لیکچر میں، ان کا حتمی نتیجہ پاکستان کے قیام کی شکل میں سامنے آیا۔ 1930 کے بعد قرارداد پاکستان کے بعد مسلمانوں نے جو ایک جد و جہد شروع کی ایک الگ ملک حاصل کرنے کے لیے، 14 اگست 1947 کو
قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت اور مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے پاکستان جیسی ایک فلاحی مملکت وجود میں آئی۔ تو پاکستان کا قیام تو ہو گیا، اب جو اگلا سوال ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنانا ہے۔ تو پاکستان کو فلاحی مملکت بنانے کے لیے مصنف لکھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی گروہ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں صرف مسلمان اور پاکستانی ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے اسلام کے اصول ہونے چاہیے، ہمارے سامنے قائد اعظم کا کردار ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم ایک فلاحی مملکت بنا سکیں گے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے نظریہ پاکستان پر بات کی، پاکستان کیسے حاصل کیا گیا، پاکستان کیوں حاصل کیا گیا، پاکستان کو ایک فلاحی مملکت کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ تمام باتیں ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ جب اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے تو یہ جتنے بھی نکات آپ کے سامنے لکھے ہیں، آپ ان کو انتہائی مختصراً، ان کی تفصیل نہیں لکھنی، صرف ان کی طرف ایک اشارہ کرنا ہے۔ تو خلاصہ کسی بھی سبق کا وہ 1/3 ہوتا ہے۔ آپ اس سبق کے حساب سے، اس سبق کی جو طوالت ہے اس حساب سے آپ نے 1/3 اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ اس سبق کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس کا تعلق نظریہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔